الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ جب سے ہمیں سمجھ بوجھ آئی ہے، اچھے اور برے کی تمیز آئی ہے، تب سے ہم نے اس جمعہ کو دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ابا جان کی انگلی پکڑ کے ہم جمعہ کو آئے ہوں، یا اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم جمعہ کو آئے ہوں، بچپن سے ہم جمعہ کو آ رہے ہیں، اور جمعہ کا نام بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو سمجھنا چاہیے یہ جمعہ ہے کیا۔ اسی کو قرآن کریم نے بتلایا ہے، احادیث میں آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مکمل ایک سورت اتاری ہے جمعہ کے نام پر، اور اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ الجمعہ، اور آیت میں صاف لفظ کہا گیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، ہفتے بھر کے نام نہیں لیے گئے، جمعہ کا نام لیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا نام لے کر اس کے فضائل بتائے۔ جمعہ سید الایام ہے، ہفتے بھر کا وہ سردار ہے۔ جیسے سال بھر میں عید ہوتی ہے، اور سال بھر میں فضیلت والی راتیں آتی ہیں، شب قدر سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور شب برات سال میں ایک دفعہ آتی ہے۔ شب برات کے فضائل الگ ہیں، شب قدر کے فضائل الگ ہیں۔ عید الفطر کی قربانیاں الگ ہیں، اور عید الاضحیٰ کا مسئلہ الگ ہے۔ ایسی پورے ہفتے کا ایک بابرکت دن اللہ نے رکھا ہے، اس کو جمعہ کا دن کہتے ہیں، اور اسی کو فرمایا یہ پورے ہفتے کا سردار ہے۔ بلکہ ایک روایت میں کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے، کچھ روایات ہیں جس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جنت کو بنایا اور سنوارا اور سجایا جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن بہت سارے کارنامے وجود میں آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی حیثیت اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے، اور یہ جمعہ ایک ایسا عبادت والا دن ہے جو صرف ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ پچھلے امت کو جمعہ کا دن عبادت والا بن کر نہیں ملا، ان کو بھی تھا، ہفتے میں 7 دن تو تھے ہی، لیکن ان کے لیے عبادت والا دن جمعہ نہیں دیا گیا، ان کو الگ دن دیے گئے۔ جس دن سے اللہ نے جمعہ کو بنایا ہے، اللہ کے یہاں عبادت والا دن، برکتوں و رحمتوں والا دن جمعہ ہی کا دن ہے، لیکن نبیوں کو اللہ نے عبادت والا دن چننے کا اختیار دے دیا کہ تم خود طے کر لو کہ تم ہفتے میں ایک دن عبادت والا دن کون سا طے کر لیتے ہو۔ جب اختیار دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہفتے کا دن اپنی امت کی عبادت کے لیے طے کیا۔ تو گویا یہودی لوگ آج بھی جو عبادت کرتے ہیں وہ ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک دور آیا
تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی اپنی امت کے لیے ایک دن عبادت کے لیے طے کر لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اتوار کا دن طے کیا، اسی لیے آج بھی چرچ کو لوگ اتوار ہی کو جاتے ہیں۔ اب دور آیا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا کہ عبادت کا ایک دن چننے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو منتخب کیا۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ تم نے اسی دن کو طے کر رکھا ہے جس دن میں میں نے خیر و برکت و سلامتی کو رکھا ہے۔ وہ اللہ نے ایک دن ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری خوبیاں اٹھا کے رکھی تھی۔ چننے والے الگ الگ انداز پہ چنتے رہے، لیکن اس چیز کو جس کے اندر خیر و سلامتی تھی اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا۔ وہ اللہ کی طرف سے تائید بھی ہوئی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس دن کو چنا ہے یقیناً میرے پاس بھی وہ بڑا ہی بابرکت و خیر و عافیت والا دن تھا۔ قربان جائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صدقے میں مجھے اور آپ کو وہ برکت والا دن ملا ہے جس دن کے اندر اللہ نے جس دن کو خوبیوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ نے مالا مال کر رکھا ہے۔ گویا آج کا پورا دن عبادت کا ہے، پورا دن عبادت کا ہے۔ ہم بیان سننے اور سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ بس ایک مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے، بیان اصل نہیں ہے۔ یہ ہرگز دل میں نہ رکھیے، دماغ کو خالی کیجئے، ہم بیان سننے کے لیے جمعہ میں آپ کو نہیں بلا رہے ہیں۔ جمعہ عبادت والا دن ہے، عبادت کرنا ہے، اور عبادت انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ پورے دن کی عبادت ہے۔ ایک تو ہے اجتماعی عمل، خطبہ ہوگا، نماز ہوگی، اور یہ جو بیان ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہم نے بیان کو ضروری کر لیا ہے، اور جمعہ کو اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب سلام پھیرنے کے کچھ انتظار میں رہتے ہیں۔ جمعہ کی پوری عبادت کا نچوڑ اس نماز میں ملتا ہے، خطبے اور نماز میں، ورنہ تو جیسی کل کا سورج ڈوبا اور چاند نکلا اس وقت سے لے کر جمعہ کے فضائل شروع ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم نے اکابر کو دیکھا کہ وہ شب جمعہ یعنی جمعرات کی مغرب ہوتی تو وہ مسجدوں میں آ کے ایک ایک دن کے اعتکاف کر لیتے، شب گزاری کرتے، جیسے مرکز کے دن اعتکاف، جیسے مرکز میں شب گزاری ہوتی ہے، اصل تو شب گزاری جمعرات کی ہے۔ وہ ایک عمل کو زندہ کرنے کے لیے، فکروں کو زندہ کرنے کے لیے ایک نظام کے تحت لوگوں کو متوجہ کرایا جا رہا ہے۔ فضیلت تو قرآن و حدیث میں یہ شب جمعہ کی آئی ہوئی ہے۔ اسی لیے اکابر نے اسی دن گشت وغیرہ رکھے تاکہ محلے میں لوگوں میں دینی فکریں زندہ ہوں۔ اسی لیے بہت ساری مسجدوں میں جمعرات کے دن گشت ہوتا ہے اور عشاء میں بات ہوتی ہے، سارے محلے میں لوگوں کو جا کے متوجہ کرایا جاتا ہے۔ دراصل یہ شب جمعہ کے فضائل کو حاصل کرانا اور ان کو یہ بتانا مقصد ہے، دیکھو یہ فضیلت والی گھڑیاں شروع ہو گئی اور اس میں امت کی فکر بھی تم کیا کرو۔ اور جمعہ کی فضیلت کل سے شروع ہو چکی ہے، اور کب تک رہے گی؟ آج کے سورج ڈوبنے تک رہے گی۔ یہ پورا ایک دن مکمل، کل کی مغرب سے لے کر آج کی مغرب تک یہ پورا جمعہ کا دن ہے۔ اس پورے جمعے کے دن کو عبادتوں سے اور اعمال سے بھرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ سے لے کر آج کے سورج ڈوبنے تک کے سارے فضائل بتا دیے۔ جمعہ سے پہلے کیا کرنا چاہیے، جمعہ کے بعد کیا عمل کرنا چاہیے، جمعے سے پہلے والی رات میں کیا عمل کرنا چاہیے، فجر کے بعد کیا کرنا چاہیے، اور اس دن سورج ڈوبنے سے پہلے تک کے اعمال بتائے گئے کہ جمعہ کی جو آخری نماز ہوتی ہے وہ عصر کی نماز، عصر کے بعد سورج ڈوبتا ہے، تو شریعت کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے کہ سورج ڈوبنے کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے رات پہلے دن بعد میں ہے۔ جسے ہم چاند دیکھتے ہیں، روزہ صبح میں رکھتے ہیں، تراویح شام میں پڑھتے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ صبح رمضان شروع ہوگا مغرب سے، کیوں؟ اسلامی اعتبار سے رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ تو شب جمعہ سے لے کر آج کی غروب تک پورے کے پورے دن اعمال سے بھرا ہوا ہے، لہذا جمعے کے سارے اعمال کو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا جان
ایک نماز پڑھ لو، اس میں بڑے فضائل ہیں۔ فرمایا بھتیجے کون سی نماز ہے؟ کہا کہ وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ اگر سہولت ہو ہر دن پڑھو، نہ سہولت ہو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکو مہینے میں ایک بار، مہینے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکو سال میں ایک بار، سال میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکو زندگی میں ایک بار تو پڑھ لو۔ اتنا ثواب، اتنا ثواب، اللہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس سے تو آدمی گناہوں سے ایسے دھل جاتا ہے، ایسے دھل جاتا ہے وہ آج تک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جمعے کے دن پڑھنے والی نماز ہے، ہر دن تو پڑھنا چاہیے، سہولت نہ ہو کم سے کم جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ اذان سے پہلے ہمیں آنا چاہیے تھا، ساری مسجد بھری ہوئی ہوتی، کاش کہ سب لوگ نمازوں میں مصروف ہوتے، کوئی تلاوت میں، کوئی درود شریف میں، کوئی استغفار میں، اور کوئی اللہ اللہ کرنے میں، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں۔ یقیناً اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی، اور اللہ کہتے میں نے تمہارے لیے ہی تو یہ جمعہ اٹھا کے رکھا تھا، میں نے تمہارے حبیب تمہارے نبی کے صدقے میں تم کو جمعہ دیا ہے، تم اس جمعہ کو بازاروں میں گنوا رہے ہو۔ اسی لیے تو صاف لفظ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں من یوم الجمعہ، جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، صاف لفظ کہا گیا، جمعے کی نماز کے لیے جب مؤذن اذان دے کر کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لوگ آؤ آج جمعہ کا دن ہے، فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ۔ عام نمازوں میں تو تم ایسے ہی چلتے ہو، کہ نہیں آج جمعہ کا دن ہے دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کی نماز کے لیے دوڑو، چل کے جانا نہیں ہے، تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے، نیکیوں کے لینے والا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کے بانٹنے والا دن ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ دیتے ہیں، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے ایک گائے اللہ کے راہ میں دینے کا، اس کے بعد ایک پوٹلا، اس کے بعد ایک مرغی، اس کے بعد ایک انڈا، یعنی ترتیب بتائی گئی سمجھانے کے لیے کہ پہلے جو آتا ہے وہ بہت فضیلت والا ہے، اللہ کے بہت مقبول ہے۔ اتنے بڑے جانور کو قربانی دینا معمولی بات نہیں ہے، اتنے بڑے جانور کو خدا کے راہ میں صدقے میں دے دینا معمولی بات نہیں ہے۔ ویسے بندے کا اکرام و استقبال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ فرشتے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، جو آتا ہے جس نمبر پر آتا ہے، پہلے نمبر پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، وہ نمبر فرشتے لکھتے ہیں، یہ اتنے نمبر کا، یہ اتنے نمبر کا، اتنے نمبر کا، اور اس کا ثواب کا درجہ بھی اسی اعتبار سے دیا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کا ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اور آگے فرمایا وذروا البیع، بیپار چھوڑ دو۔ جب دکان کھلا رہے گا گراہک آئے گا، دکان ہی بند تو گراہک بھی بند، بازار بند تو کوئی بازار میں نہیں رہے گا، سارے دکاندار کہاں ہیں؟ مسجد میں ہیں، سارے گراہک کہاں ہیں؟ وہ بھی مسجد میں۔ آپ دکان کھلے رکھو گے تو ہی تو بازار بھرا ہوا ہوگا، تو جس کی وجہ سے مسجدیں خالی ہوں گی، عبادت سے لوگ خالی ہوں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے فرمایا وذروا البیع، بیپار چھوڑ دو۔ ہفتہ بھر تم نے کمایا ہے، رات و دن کمایا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، خوب دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دو، تو میرے چھوڑ دو کہنے میں ہی تمہارے لیے عافیت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، خیر و برکت ہے۔ اگر میں جب کہوں چھوڑ دو تب بھی تم پکڑے رہو گے، تمہاری جو کچھ برکت ہوگی اس مال میں وہ ساری برکت میں چھین لوں گا۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا، وذروا البیع، صاف لفظ کہا گیا۔ آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر تھا۔ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس وقت 1 گھنٹے کے لیے مجھے دکان بند کرنے پر اللہ کیا دیں گے، اگر اتنا تم جان لیتے تو تم ہمیشہ کے لیے دکان جمعے کے دن بند کر دیتے۔ یہ آگے اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، خیر کہتے ہیں بہتر چیز کو، تمہارے اس بیپار کو روکنے پر میں کیا دینے والا ہوں، اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے نا
ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لیتے تو ہمیشہ کے لیے اتنے وقت کے لیے دکان بند کر دیتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اور اللہ نے بیپار کو روک دینے کا حکم نہیں دیا ہے، اتنی دیر کے لیے روک دو، اور آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو اب چلو بازار چلے جاؤ۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اب اللہ کہتے ہیں کہ اب برکت میں نے چھپا رکھا ہے، جس وقت برکت ہوگی اس وقت دکان کھلا ہے، جب جمعے کے بعد برکت اللہ دیں گے تب دکان بند ہے۔ سبحان اللہ، ہماری اپنی سوچ سے ہم چلا رہے ہیں تو برکت کہاں آئے گی، رحمت کہاں آئے گی، ہم تو نقصان میں ڈوبے رہیں گے۔ پھر تو صاف لفظ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر مسجد خالی پڑی ہے، اذان دیے ہوئے کتنا دیر ہو گیا، اذان کے بعد ایک مسلمان کو بازار میں نظر آنا شریعت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہی آدمی نظر آ سکتا ہے کوئی مجبور ہو، بیمار ہو، نوکر ہو، غلام ہو یا مسافر ہو، بس یہی لوگ بازار میں نظر آ سکتے ہیں، ان کے اوپر جمعہ نہیں ہے۔ مسافر ہے، اسے آگے سفر کرنا ہے، شریعت نے سہولت دی ہے، سفر کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہیں جمعہ چھٹی ہے تمہارے لیے۔ بیمار آدمی ہے، پریشان ہے، کہا کہ اس کے لیے جمعہ کی چھٹی ہے، بیماری مجبوری ہے، شریعت میں سہولتیں، الدین یسر فرمایا، دین آسان ہے۔ ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ اگر جمعہ کی اذان کے بعد کوئی بالغ مرد بازار میں نظر آئے تو گنہگار ہے، اچھی طرح یاد رکھیے اس بات کو۔ یہ میرے اور آپ کا بتایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، کسی مفتی کا، کسی عالم کو بتایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ خدا نے صاف فرما دیا، مجبور لوگوں کی فہرست الگ بنا دی، ان کے علاوہ کوئی مجبور نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ غفلت میں ہیں، گنہگار ہیں۔ اذان کے بعد گھر میں رہنا بھی گناہ ہے بغیر کسی مجبوری کے۔ اذان کے بعد بازاروں میں گھومنا اور دوستوں میں رہنا، اپنی ضرورت سے زائد کچھ کام کاج کرنا جس کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے کاموں میں لگے رہنا، یہ بھی گناہ میں داخل ہے۔ پھر بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی، مجھے اور آپ کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ تو جتنے لوگ بازار میں ہیں اگرچہ وہ حلال کمائی کما رہے ہیں، محنت کی کمائی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اپنی حلال کمائی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے اس حکم کو ٹھکرایا ہے، اس لیے وہ سب کے سب گنہگار بنے ہوئے۔ نہ خریدنا جائز ہے، نہ بیچنا جائز ہے، حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے آپ سب سے بھی، اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے، توفیق عمل عطا فرما دے، کہ آج کے بعد سے جمعے کے لیے اہتمام فرمائیں کہ پورا جمعے کی تیاری ہمیں جمعرات سے شروع کرنا ہے، اور جیسی اذان ہوگی اذان سے پہلے مجھے اور آپ کو تیار ہو کے اعمال و عبادت میں لگ جانا ہے۔ یہ عبادت والا دن ہے، اللہ نے عبادت ہی کے لیے دن دیا ہے، مجھے اور آپ کو عبادت ہی میں اس کو گزارنا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی۔ سورہ کہف 15ویں پارے کا ایک سورہ ہے، بڑا عظیم الشان وہ سورہ ہے، اور معنی اور مطلب کے اعتبار سے بھی بڑی عظمتوں والا ہے۔ فرمایا کہ جو یہ بندہ یہ سورہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی، مال و دولت کی، ہر چیز کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ جو اس کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر پریشانی سے بچا لیں گے۔ ایک حدیث میں جو اس جمعہ کو پڑھے گا اگلے جمعے تک وہ اللہ کے نور میں پیاک رہے گا، پھر نور سے منور رہے گا، کوئی اس کے بارے میں برا سوچ نہیں سکتا، کوئی اس کے بارے میں برا خیال نہیں کر سکتا، کوئی اس کو برائی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے کتنا بڑا وعدہ ہے۔ وہ فرمائے جمعہ آ جائے درود شریف پڑھو، جمعہ درود والا دن ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ 24 گھنٹے پڑھنا ہے، 100 200 نہیں، پورا جمعہ عبادت والا ہے۔ عبادت میں عظیم الشان عبادت درود شریف کی بھی ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن درود پڑھو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ جب تم درود پڑھو گے تو نام لے کے پہنچایا جائے گا، اے نبی آپ کا فلاں امتی نے اتنے درود پڑھے ہیں۔ میں تو ان بچوں کو، ان کے ماں باپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جو مکتب کے بچے ہیں، ہر جمعہ
1.5 سے 2 لاکھ درود شریف پڑھتے ہیں. آپ کے بچے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے نواسے پوتے بھانجے بھتیجے ہوں, ہر جمعہ 1.5 سے 2 لاکھ درود شریف پڑھتے ہیں, جو اسکول بھی جاتے ہیں, مکتب 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں, لیکن جمعہ کا پورا دن وہ درود شریف میں لگاتے ہیں. یہ ہر دن اس کی کارگزاری استاد لیتے ہیں, ہم اس کو باقاعدہ لکھتے ہیں. آپ ان کے ماں باپ ہیں. کبھی آپ اپنے بچے سے پوچھیں بیٹے کتنے پڑھتے ہو؟ بعض بچے تو وہ ہیں 20-20 ہزار 25-25 ہزار پڑھ لیتے ہیں. ان کو ہم نے چھوٹا درود دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جمعہ جاتے ہیں, تسبیح ساتھ میں رہتی ہے, اور جب کلاس ختم ہو گئی دوسری کلاس شروع ہونے تک جتنا فارغ وقت ہے یہ سارا وقت وہ بچے ان اعمال میں لگا رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے. آج نئی نسل ان اعمال کو لے رہی ہے. ہم بڑے ان کے لیے نمونہ ہیں, کاش ہم بھی ویسے بن جائیں. ہماری نئی نسل ہم کو دیکھے گی, امی جان ہزاروں کی تعداد میں, ابا جان ہزاروں کی تعداد میں, میں کیوں نہ پڑھوں. بچہ اس عمل کو لے گا, آج سے وہ بچہ اعمال کا دھنی بنے گا. اور فرمایا جیسے جمعے کی نماز ہو جائے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. ثواب کیا ملے گا؟ 1,24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنے پڑھتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. سلام پھیرنے کی دیر ہے, سانس بھی سانس لینے کے لیے بھی تیار نہیں, بھاگو. اتنا بڑا عمل تمہیں, 1,24,000 گناہ تمہارے معاف ہو رہے ہیں. ارے تمہارے ماں باپ جنہوں نے تم کو پالا پوسا بڑا کیا ہے, ان کے گناہ معاف کرانے کے لیے ایک اچھا عمل ہے. 24,000 گناہ ان کے ہر جمعہ معاف کرا دو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرنے سے پہلے تمہارے ماں باپ کے سارے گناہ دھل جائیں, لیکن تیار نہیں. افسوس ہے, 5 منٹ کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اور فرمائے جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ قل اللہ احد, 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق, 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے, کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اور جب بندہ یہاں سے اٹھے گا اللہ اس کے بخشش کے فیصلے کر دیں گے, اور یہ پیغام سنائیں گے تم بخشے بخشائے یہاں سے جاؤ, تمہارے سارے گناہ دھل گئے. یہ آج کے لیے ساری فضیلتیں ہیں. کاش میں اور آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور ان اعمال کو کر کے جائیں. یقیناً جمعہ کا حق بھی ادا ہو جائے گا, سارے فضائل ہم حاصل کر لیں گے, اور ہفتہ بھر کے لیے اللہ کی نظر میں ہم محبوب و مقبول و پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. یہ جمعے کے دن کرنے والے یہ اعمال ہیں. صلاۃ التسبیح, یہ نماز پڑھنا ہے. طے کریں انشاءاللہ آئندہ ہم بھی اور ہماری مستورات کو بھی, اور گھر میں سہولت ہے تو سب لوگ یہ پابندی کر لیں. اگر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, مسجد میں پہلے آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے. اور صلاۃ التسبیح کے لیے کسی اذان کا انتظار نہیں ہے, صرف مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا ہے. مکروہ جو وقت ہے 3 وقت ہیں, صبح کا, فجر کا, زوال کا اور عصر کے بعد کا. ان اوقات کے علاوہ سارے وقتوں میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. آپ 11:30-12 بجے آ جائیے, سہولت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے, آئیے نماز میں شروع کر دیجیے. اگر آپ کی نماز چل رہی ہے, اذان شروع ہو گئی, تو آپ کو نماز روکنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ بھی یاد رکھیے, وہ جو اذان ہو رہی ہے وہ نماز جمعہ کی اطلاع دینے کے لیے ہو رہی ہے, آپ کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی نماز جاری رکھیے. قرآن پڑھنا آتا ہو سورہ کہف پڑھیے, اور اس کے بعد یہ ان اعمال کی پابندی کیجیے. اور درود شریف تو تقریباً مسلمان کو آنا ہی چاہیے. سارے مسلمان اس درود شریف کو جانتے ہی ہیں. چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آپ پڑھ لیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہمارا یہ نذرانہ پیش ہوگا, ہمارے نام کے ساتھ پیش ہوگا. ہمارے نبی ہمارے حق میں کتنی دعائیں دیں گے. لہذا یہ اعمال آج کے کرنے کے ہیں. آج کے بعد سے آپ حضرات سے گزارش یہ طے کر لیں کہ جمعے کے دن اذان سے پہلے ہمیں مسجد میں آنا چاہیے, اور بازار میں ایک فضا ایسی بنانا چاہیے. سارے دکانداروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنا دکان کے پاس ایک پیغام بورڈ لگا دیں, آج جمعہ ہے, 12 کے بعد 2 بجے تک ہم دکان نہیں کھولیں گے. وہ ایک آپ کا یہ بورڈ خاموش میسج ہے لوگوں کے لیے, جمعہ عبادت والا دن ہے, اس وقت میرے عبادت کا وقت ہے. آپ دکان کے پاس آئیں گے تو میں دکان پہ نہیں رہوں گا. تو گویا آپ جمعے کی فضیلت بھی آپ کو مل گئی. جمعہ کے بعد جب آپ تجارت کے لیے, بیپار کے لیے جائیں گے, اللہ کہہ رہے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, جاؤ اللہ کے فضل کو ڈھونڈو, تجارت کرو, مال حلال تلاش کرو, میں تمہارے اس مال میں برکت دوں گا.
یہ اگر ہم سب یہ طے کر لیں نا انشاءاللہ جمعے کے دن 12 کے بعد سارا بازار بند ہو جائے، اور اس کے بعد سارے بازار میں پیغام پہنچے گا کہ بھائی آج جمعہ کا دن ہے، عبادت والا دن ہے، عبادت کرنے کا وقت ہے، بازار میں مسلمان اس وقت نظر نہیں آ سکتا، نظر آنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔